بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان ایک عام کسان کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ کھیتوں میں دن رات محنت کرتا اور گھر کے اخراجات پورے کرتا۔ گھر کے حالات آسان نہ تھے، لیکن سلمان کے دل میں ہمیشہ ایک خواب پلتا تھا۔ وہ بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، ایسا شخص جو دنیا میں اپنی پہچان چھوڑ جائے۔ بچپن سے ہی سلمان نے اپنے والد کو سخت محنت کرتے دیکھا تھا، کبھی دھوپ میں جلتے، کبھی بارش میں بھیگتے، کبھی رات گئے رات کھیتوں میں بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے۔ سلمان اکثر سوچتا، اگر محنت سے ہی سب کچھ مل جاتا تو ابا سب سے امیر ہوتے، مگر کیوں وہ آج بھی غریب ہیں؟ آخر یہ سب کچھ کیسے طے ہوتا ہے؟ کیا واقعی سب کچھ تقدیر کا فیصلہ ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں ہر وقت گردش کرتا۔ سلمان پڑھائی میں اچھا تھا، وہ چاہتا تھا کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے اور ایک بڑا افسر بنے، لیکن حالات اس کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اکثر وہ رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھ کر کہتا، یا اللہ، اگر سب کچھ تقدیر کا فیصلہ ہے تو مجھے اتنی بڑی خواہش کیوں دی؟ اس کی ماں اکثر پیار سے کہتی، بیٹا، تقدیر پر ایمان رکھو، محنت کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو، جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ لیکن سلمان کے دل میں ہمیشہ ایک بغاوت سی رہتی۔ وہ سوچتا تھا کہ صرف تقدیر پر بھروسہ کرنا کمزوری ہے، انسان کو اپنی منزل خود بنانی چاہیے۔ آخرکار ایک دن موقع آ ہی گیا۔ شہر کے ایک بڑے کالج میں داخلہ ٹیسٹ تھا۔ سلمان نے دن رات پڑھائی کی، گاؤں کے استاد نے بھی اس کی مدد کی۔ سب نے کہا، اگر یہ پاس ہو گیا تو ہماری بستی کا نام روشن کرے گا۔ امتحان کے دن سلمان نے بڑی لگن سے پیپر دیا۔ نتیجہ آیا تو وہ چند نمبروں سے ناکام ہو گیا۔ سلمان ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ گاؤں کے کنارے بیٹھا سوچتا رہا، میں نے اتنی محنت کی پھر بھی کیوں ہارا؟ کیا یہ تقدیر کا فیصلہ تھا؟ کیا میری قسمت میں کامیابی لکھی نہیں تھی؟ ناکامی کے بعد سلمان کے والد نے کہا، بیٹا غم نہ کر، شاید اللہ نے تیرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہے۔ لیکن سلمان کے دل میں ایک چنگاری جل رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ وہ دن رات محنت کرتا، کھیتوں میں باپ کا ہاتھ بٹاتا اور رات کو چراغ جلا کر پڑھائی کرتا۔ گاؤں والے اکثر کہتے، یہ لڑکا تقدیر سے لڑ رہا ہے، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ایک سال بعد دوبارہ امتحان ہوا۔ اس بار سلمان نے پہلے سے زیادہ تیاری کی تھی، مگر قسمت نے پھر امتحان لیا۔ امتحان کے دن سلمان کا باپ شدید بیمار ہو گیا۔ گاؤں میں دوائی نہیں ملی، شہر جانا پڑا۔ سلمان کے پاس دو ہی راستے تھے، باپ کو چھوڑ کر امتحان دینے جائے یا امتحان چھوڑ کر باپ کو بچائے۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے امتحان چھوڑ دیا اور باپ کو اسپتال لے گیا۔ باپ کی جان تو بچ گئی، مگر سلمان کا خواب پھر ادھورا رہ گیا۔ وہ رات سلمان نے اسپتال کے صحن میں بیٹھ کر گزاری۔ دل میں بار بار یہی سوال اٹھتا رہا، کیا واقعی یہ تقدیر کا کھیل ہے یا میری کمزوری ہے؟ کیا خواب دیکھنا غلط تھا؟ اسی وقت اسپتال میں ایک بزرگ عالم دین آئے۔ انہوں نے سلمان کو روتے دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ سلمان نے سب حال سنایا اور کہا، میں نے پوری محنت کی لیکن ہر بار راستے بند ہو جاتے ہیں، آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تم محنت چھوڑ دو۔ تقدیر دراصل وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بہتر لکھا ہے۔ کبھی کبھی انسان جسے نقصان سمجھتا ہے وہی اصل کامیابی کی طرف راستہ ہوتا ہے، بس صبر اور استقامت سے کام لو۔ یہ الفاظ سلمان کے دل پر نقش ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلمان نے شہر میں مزدوری شروع کی تاکہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر سکے۔ وہ دن بھر کام کرتا اور رات کو پڑھائی۔ کئی بار بھوکا بھی سو جاتا، مگر ہمت نہیں ہارتا۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لائی، اسے اسکالرشپ مل گئی اور وہ شہر کے ایک کالج میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ لمحہ تھا جب سلمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ تقدیر اور محنت کا رشتہ الگ الگ نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑا ہے۔
کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلمان نے ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے کام لیا اور جلد ہی ترقی پاتا گیا۔ کچھ سال بعد وہ اسی گاؤں واپس آیا جہاں اسے ناکام سمجھتے تھے۔ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ وہی سلمان ہے جسے کبھی کہا جاتا تھا یہ تقدیر سے ہار جائے گا۔ اس نے گاؤں میں ایک اسکول کھولا تاکہ کوئی اور بچہ غربت اور محرومی کا شکار نہ ہو۔ ایک دن ایک شاگرد نے سلمان سے پوچھا، سر، کیا سب کچھ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے؟ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، تقدیر کا فیصلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو محنت اور دعا کا ہتھیار بھی دیا ہے۔ جو محنت کرے، دعا کرے اور ہمت نہ ہارے، اللہ اس کی تقدیر کو کامیابی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اصل تقدیر یہ ہے کہ تم جدوجہد جاری رکھو۔